اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایک اور کہتے ہیں اور کمال کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو شیطان ہے نا آپ کو بڑا ڈرائے گا اپنے بیلیوں سے، اپنے بیلیوں سے۔ میں جب درباروں پہ پڑھتا تھا تو میرے فرسٹ کزن آئے اور ہم نے جو سن رکھا تھا وہ کمال سنا تھا کہ یہ جو ہستی ہیں پیر بہاؤل حق، ان کے اوپر دربار پہ چھت نہیں ہے، یہ بارش ہونے ہی نہیں دیتے، جو مرضی ہو جائے، جس مرضی اینگل سے ہوا بھی آئے بارش آئے اندر نہیں آنے دیتے۔ ہمارا عقیدہ تھا، ذہن بن گیا واقعی یار کمال کی بات ہے، کرامت ہے پہنچے ہوئے بزرگ۔ اور دوسرا یہ دلوں کے راز جانتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں برا سوچ کے آئے، برا سوچ کے اتھے ہی لت پن دینا، تو اپنے بہت مثبت سوچ لے کے جانا، وہ چڑھائی چڑھنی کہ ایویں کتے کوئی دل چودہ دی گل نہ جائے، بچے تھے۔ ایک اور تھا وہاں پہ ہم نے کلہاڑی رکھنی ہوتی تھی کہ جو کلہاڑی کے بغیر آیا تو یہ جن آئے گا ٹانگ توڑ دے گا یا گردن مروڑ دے گا یا مار دے گا۔ ہم نے اپنے بیگز کے اندر بستوں میں تھیلے ہوتے تھے اس وقت، اس میں کتابیں اور ساتھ کلہاڑیاں، ڈر ڈالے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں ڈرائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا ولی کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا، ٹانگ توڑنے تو بڑی دور کی بات ہے۔ بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ صفا پہاڑی کے اوپر دوسری منزل پہ بیٹھا تھا طواف کروا کے اور ان کو سعی کروا کے، تو میں نے دیکھا کہ دونوں ٹانگیں بالکل برابر جیسے کاٹی نہیں ہوتی، ایسے کٹ کے ٹوٹی ہوئی مگر جڑی ہوئی، تھوڑی ٹیڑھی۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ کہندے جی میں جدو توحید دسدا سا نا تے دسدا سا کہ بزرگ کچھ نہیں کہندے، تو مینوں سارے نے رل کے کہا لے محمد حسین تیریاں لتاں ساڈے بزرگاں نے توڑیاں، اور میں کہتا تھا بابے ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ تو کسی چیونٹی کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں آنے دیتے، وہ کسی جانور کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ میں رب کی توحید بیان کروں اور وہ میری ٹانگیں توڑے؟ یہ شیطانی ڈراوے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے حادثے اور جتنے ایکسیڈنٹ، جتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں اپنے یاروں سے، ولیوں سے ڈرائیں گے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مومنین، اگر پکے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکے۔ وہ میرے فرسٹ کزن جو تھے وہ بڑے پکے نڈر قسم کے وہابی کہلاتے تھے، اور جس دربار پہ آئے تھے وہاں ہم اپنی کمر رگڑتے تھے کہ کمر میں جتنی پین ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بری سوچ نہیں رکھنی۔ ہم اپنی کمر رگڑ رہے ہوتے اور جناب سکون ہو گیا۔ تو مجھے سائیڈ پہ لے کے جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ جڑے سجادہ نشین نے انہوں تو ملوا۔ میں نے کہا خیر، کہندے میں انہوں پوچھنا ہے کہ یہ صرف کمر درد لئی ہے یا کتے ہور بھی ہے؟ مینوں تکلیف ہون دی ایک اور جگہ تے میں رگڑ لواں؟ بس سجادہ نشین سے پتہ نہیں اس نے بات کیا کی، انہیں ڈنڈا پھاڑ بھابی کہہ کے تو رگڑا گیا، بھگایا۔ میں کہ یار بابیاں تو کچھ نہیں آکھیا، تے ایک ہی چکر ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم حکایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، من گھڑت داستانیں ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان کہاں سے گیم کر گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں اپنے ولیوں سے ڈرائیں گے، فلا تخافوہم وخافونی۔ جو خود موت کے منہ میں چلا گیا ہے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھ سے ڈرا کرو۔ اللہ سے ظالم ڈرتے نہیں، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے۔ اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ فوت شدگان سے۔ ڈرا کون رہا ہے؟ شیطان۔ اور دیکھنے میں بظاہر کون ڈرا رہا ہے؟ سجادہ نشین۔ او میرے بھائی، اس نے کبھی نماز پڑھی اللہ کے ڈر سے؟ قیام کیا اللہ کے ڈر سے؟ رکوع کرے اللہ کے ڈر سے؟ ڈرا کون رہا ہے؟ ملنگ، بھنگ پینے والا، نشے کرنے والا، اسے اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ سے خوف نہیں آیا۔ لیکن وہ بیچارہ تو پھنسا ہوا ہے، جال میں ہے، وہ تو نیٹ میں پھنس گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اس زمین کے اوپر اللہ کی دھرتی پہ خالصتاً رب سے ڈرتے ہوئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے انہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ نام کی ضرورت نہیں، کام کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ شیطان سے ڈرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو کور کریں۔
یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ زندہ رب جو شارک کے قریب ہے وہ تو نہیں سن سکتا، وہ نہیں سن سکتا. اور ہر نماز میں کیا رہا ہے، شیطان نے چال کیسی چلی ہے اور کیسا دھوکہ دیا ہے. وہ نہیں جی نہیں، اللہ نے ساڈی کتنے سننی ہے. اور ہر رکوع کے بعد کیا کہہ رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ دعا جس نے بھی مانگی ہے نا رکوع میں جا کے، فاتحہ میں، ثنا میں، اوے تو جو بولا ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، عظیم مذہبی سکالر کی بھی اس نے سن لی ہے، خطیب ایشیا کی بھی اس نے سن لی ہے، خطیب عرب و عجم کی بھی اس نے سن لی ہے، اور ان پڑھ اس کے پیچھے کھڑے مقتدی کی بھی اس نے سن لی ہے، آنے والے چودھری اور مالدار کی بھی سن لی ہے، آنے والے فقیر اور کمی کی بھی اس نے سن لی ہے. اور جناب جس نے اسے سنائی ہے اس نے سن لی ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امتی پڑھ رہا ہے. ہر مسلک کے اندر یہ جملے موجود ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ. لیکن جب باہر نکلتا ہے کانفرنس میں، جلسے میں، اسی مسجد کے اندر جب لگتا ہے سٹیج، ساری رات مولوی صاحب کہتے ہیں ساڈی نہیں سندا، شاہ رگ دے لاگے پہ پر ساڈی نہیں سندا. پہلے داتا نو سناؤ لاہور تے پھر اللہ نو سناؤ. وہ اگے ٹورن گے، وہ آگے چلائیں گے. پہلے پاک پتن جاؤ، یہاں سے بولو یا پیر فرید حق فرید، انہاں سن لیے، ہن اگے اللہ کو ٹور دین گے. ملتان والے کو بلاؤ یہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، موت کے منہ میں جا کے قبر کے اندر. قرآن کہہ رہے نہیں سن رہے، جو ہم سنائیں وہی ہے بس. ساری زندگی چیخو پکارو، مانگتے پھرو. شیطان تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، اللہ سے دور کر کے ان سے جا کے وہ سنتے ہیں. کراچی والے بابے غازی نے یہاں بیٹھ کے غازی آباد میں، فیصل آباد کے محلے میں سن لی، اللہ نے نہیں سنی. اس سے بڑا دھوکہ کیا؟ اللہ کے لیے لوٹیے، نظر ثانی فرمائیے، قرآن پڑھیے. شیطان کا ذکر قرآن میں 88 مقام پہ ہے. ان 88 مقامات کا مطالعہ کیجئے. اگر میں نے ایک مقام کو شروع کر دیا تو 88 خطبے چاہیے، 88 خطبے چاہیے. لیکن اختصار کے ساتھ اشارہ تھا. دیکھ کے اندر کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، یہ تھیم کیا ہے، یہ تصور کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، یہ عقیدہ کیسا ہے، اور یہ امیج کیا بنایا اللہ نے شیطان کا، اور ہم اس کو کتنا پیار کر بیٹھے ہیں. اللہ کہتے ہیں رجیم، دھتکار دو، پھٹکار دو، ہٹا دو، ہٹا دو. اونٹ کتے وڑ جائے نا کمیز تو پیار نہ لے، نہیں کہی دا شاباش ٹھیک جگہ تے پہنچے ہیں، اتھوں ہی گھٹ کے پھڑ کے اٹھے سیدھے ہو کیا پھڑی کرتے ہیں. تے پونڈاں دا سردار اندر بڑھیا ہے، کھانے چ بھی نال ہے، پین چ بھی نال ہے، سون چ بھی نال ہے. تو ہم مست ہیں، زبردست ہیں. اللہ سمجھ دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.